سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 کا بیان ہے اور یہ 17ویں پارے کا 13واں رکوع. اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جن سے کافر لڑتے ہیں، یعنی ان غریب مسلمانوں کو کہ جو مظلوم تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے، کافر انہیں مارتے. کبھی کوئی اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا، کبھی کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہوتی، کافر ظلم کرتے. حضور فرماتے صبر کرو، ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے. یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس کے بعد مومنوں کو جہاد کی اجازت دی گئی. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا. تو اب مظلوموں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو اپنی بستیوں سے نکالے گئے، جیسے مہاجرین. بغیر حق، نا حق، بلا وجہ نکالے گئے. الا، صرف ایک ہی ان کا جرم تھا. وہ کیا جرم تھا؟ ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے ہمارا رب اللہ ہے. صرف اس وجہ سے ان پر ظلم کیا گیا اور انہیں مکے سے نکالا گیا. ایسے لوگوں کو اب جہاد کی اجازت ہے، وہ ظالم کو منہ توڑ جواب دیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض لوگوں کی وجہ سے دور نہ کرتا، یعنی مظلوموں کی مدد نہ کی جاتی اور ظالموں کو جواب نہ دیا جائے، تو پھر دنیا جنگل کا قانون بن جائے گی. جو طاقتور ہوگا وہ کمزور کو دبائے گا. لہدمت صوامع، ضرور گرا دیے جاتے. صوامع چھوٹے گرجے، وبیع اور بڑے گرجے. صوامع ان چھوٹے گرجوں کو کہتے ہیں جس میں عیسائی راہب بیٹھ کر تنہا عبادت کرتے ہیں، یعنی جو بھی اپنا ان کا معمولات ہیں. وصلوات، اور کلیسا یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ. ومساجد، اور مسجدیں. جو لوگ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مندروں کو، گرجا گھروں کو گرا کر مسجدیں بنائی ہیں، انہیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ جہاد صرف اسلامی مراکز کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ اسلامی جہاد کرنے والے کافروں کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کرتے ہیں. آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ جب بھی مسلمانوں نے جنگ کی، انہوں نے کافروں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اگر کافر اسلامی ملک میں رہے، وہ جزیہ دے اور اسلامی قوانین کی مخالفت نہ کرے، بغاوت نہ کرے، تو اسے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے. وہ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ جس میں اللہ کا نام بہت یاد کیا جاتا ہے. مراد یہ ہے اگر ظالم کے ہاتھ نہ روکے جائیں تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا. اور یہی ہو رہا ہے کہ آج جب دشمنان اسلام کہ وہ قوتیں جو اپنے آپ کو سپریم سمجھتی ہیں، سپر پاور سمجھتی ہیں، ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں، تو جب چاہتے ہیں وہ ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتے ہیں. افسوس، آج خود امریکی اخبارات اور امریکی عوام اس بات پر احتجاج کر رہی ہے کہ امریکی فوجی عراق میں جا کر مسلمان عورتوں کی عصمت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کتنا افسوس ہے. مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بسنت منانے والے اور عیش و عشرت میں پیسے اڑانے والے ایسے حالات میں، جبکہ مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے،
کیا ایسے حالات میں ہمارے دل رنجیدہ نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، کیا کوئی مسلمان جو مر جاتا ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. کسی کے گھر میں اگر جنازہ ہو تو کیا وہ ایسے کام کر سکتا ہے، ایسی عیاشیاں کر سکتا ہے؟ تو اول تو یہ گناہ ہے، اور پھر جب ہمارے دل اس قدر رنجیدہ ہیں تو ہم کھیل کود میں اور عیاشیوں میں اور گناہوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومن کی پہچان یہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر واقعی ہمارے دل میں مومنوں کا درد ہے تو جو کچھ فلسطین، کشمیر، افغانستان، عراق اور دیگر جگہوں پر مسلمانوں کو ظلم کیا جا رہا ہے، ان ظلم کو دیکھ کر بھی کیا ہم عیاشیاں اور گناہوں میں اپنے وقت کو صرف کریں، ہمارے دل رنجیدہ نہ ہو؟ اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. ضرور بضرور اللہ تعالی اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز. بے شک اللہ تعالی ضرور قوی ہے، غالب ہے. الذین، یہ اللہ کے نیک بندے جو دین کے مددگار ہیں، وہ لوگ ہیں. ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دیں، اقاموا الصلاۃ، تو نعمتوں کی فراوانی میں وہ غافل نہیں ہوں گے، نماز کو قائم رکھیں گے. اس سے مراد خلفائے راشدین کی حکومتیں ہیں کہ پیچھے مہاجرین کا ذکر ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، امام حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمر بن عبدالعزیز. اس طرح کے کئی نیک خلفاء اور بادشاہ گزرے کہ جنہوں نے نماز کے نظام کو قائم کیا اور کوئی حکومت کے معاملہ انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکا. اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں گے. وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیں گے. وامروا بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر، اور برائی سے وہ روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے تمام امور کا انجام ہے، یعنی اللہ تعالی جو چاہے وہی ہوگا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ رنج نہ کریں. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، بے شک ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلایا. قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی. واصحاب مدین، اور مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے. فرعونیوں نے آپ کو ماننے سے انکار کیا. پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ اس قدر ظلم کر رہے ہیں. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، بس میں نے کافروں کو مہلت دی ایک وقت تک. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو بتاؤ میرا عذاب کیسا رہا کہ جس کو میں نے پکڑا وہ میرے عذاب اور میری گرفت سے نکل نہ سکا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ گناہگار تھیں، ظالم تھیں. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اب وہ بستیاں اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کئی کنویں بیکار پڑے ہیں، کوئی پینے والا نہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ،
اور کئی مضبوط محل خالی پڑے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں نہ چلے، کیا وہ زمین میں نہ چلے، غور کرتے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ چلے کچھ بھی نہیں تو ہم قبرستان چلے جائیں، قبرستان میں جا کر تختیاں پڑھیں، 25 سال عمر، 20 سال عمر، 30 سال عمر، یہ جرنل ہیں، یہ میجر ہیں، یہ کرنل ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ فلاں وزیر تھے، سب قبروں میں ہیں۔ ہر ایک کو مر کر قبر میں جانا ہے۔ نیک شخص کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو دنیا کا سارا کر و فر اور شان و شوقت اور غرور یہیں رہ جائے گا، لیکن عبرت کی نگاہ نہیں ہے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، بس ان کے لیے ایسے دل ہوتے جس کے ذریعے وہ سمجھ حاصل کرتے، مگر ان کے پاس ایسے دل نہیں ہے جس سے وہ سمجھیں۔ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس ایسے کان ہوتے جس سے وہ سنتے اور سمجھتے، لیکن ایسے کان نہیں جس سے وہ عبرت حاصل کریں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں، مگر سوچ اندھی ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، عبرت کی نگاہیں باقی نہیں رہتی۔ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ہاں لیکن سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں، موت سے اور برے لوگوں کے انجام سے لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عذاب کب آئے گا۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالی ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ تو کہتے ہیں کب آئے گا؟ 50 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے۔ فرمایا دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کئی 100 سالوں تک کافروں کو مہلت دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو 950 سال تک مہلت دی گئی۔ نمرود کی عمر 800 برس، فرعون کی عمر 400 برس۔ تو اگر یہ 40-50 سال کی اگر انہیں مہلت مل جائے تو کوئی بڑی مہلت نہیں ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، بے شک ایک دن تیرے رب کے نزدیک کا الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کی طرح ہے، ان 1000 سالوں کی طرح جنہیں تم گن سکتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی 1000 سال کی کسی کو مہلت دے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک بہت تھوڑی مہلت ہے، اور حقیقتاً وہ تھوڑی ہی ہے، کیونکہ جتنی بھی مہلت دی جائے پھر آخر کار انہیں جہنم میں ضرور جانا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی، ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ گناہگار تھے، ظالم تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، ہر ایک کو مرنا اور میری بارگاہ میں آنا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 کا بیان ہے، اور یہ 17ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جن سے کافر لڑتے ہیں۔